بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، مجھے ایک وہابی مولوی کا کلپ سننے کو ملا جس میں وہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے۔ اس نے ایک مسلم شریف کی حدیث پاک پڑھی ہے جس حدیث پاک سے اس نے یہ اخذ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ تو ان کی کسی نے صحیح ڈیفینیشن کی ہے کہ جو بے عیب نبی سے عیب نکالے، جو بے عیب نبی سے عیب نکالے اسے وہابی کہتے ہیں۔ دیکھیں، اس نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بیعت کر لے، میں نے آپ کا بیعت ہونا ہے۔ تو سرکار نے اسے اپنا بیعت کر لیا، لیکن بعد میں ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ حضور یہ بندہ غلام ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ چلو اب اس کے بدلے میں تم 2 اور لے لو، اسے آزاد کر دو۔ تو اس حدیث پاک سے وہ یہ استدلال کر رہا ہے کہ دیکھیں جی کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام دی جناب والا، ایک غلام نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت دیتے، غلام نے بیعت کر دیتی کہ میں ہجرت کرنا چاہنا، میرے کو بیعت لے لو۔ غلام نے آکھیا میں ہجرت کرنا چاہنا، محبوب نے کی کیتا؟ بیعت للی۔ جدو بیعت للی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو علم نہیں کیا غلام میں پتا، او جڑا اصل مالک سی وہ آ گیا، انہیں آکھیا اللہ دے رسولہ میرا غلام ہے، انہوں واپس کر لو، کتے بیعتاں کرتا پھردا اے منو دو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تینوں 2 حبشی غلام دینا، انہوں آزاد کر دے۔ میں کی کرنا؟ 2 حبشی غلام دینا، تو انہوں اس بیچارے کو آزاد کر دے، کیونکہ میرے ہاتھ تے کی کر چکیا ہے؟ بیعت کر چکیا ہے۔ جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حبشی غلام دیتے، انہوں آزاد کر دیتا، اور اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بیعت نہیں سن لیندے جب تک پوچھ نہ لین غلام ہے۔ جناب والا صحیح مسلم دے اندر حدیث مصطفیٰ موجود ہے، اتھو پتہ چلدا ہے نبی پاک اور علم غیب موجود نہیں معاذ اللہ۔ حالانکہ اس حدیث پاک سے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی بیعت نہیں ہوتی، غلام بندے کی بیعت نہیں ہوتی۔ اس حدیث پاک سے مسئلہ یہ نکلتا ہے، لیکن اس نبی کے دشمن نے کہ نبی سے عیب نکالتے ہیں، اس نے یہ مسئلہ نکال لیا۔ تو اب جو بات اس نے کی ہے کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کے حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ 3 جگہ آئی ہے، اس کے علاوہ یہ مسلم شریف میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، اور مسند الحمیدی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر یہ 418 نمبر حدیث پاک ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک قال ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہونا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری۔ کہتے ہیں کہ جناب والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ میرا منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے نماز میں؟ کیا میرا منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے؟ تمہارا خیال یہ ہے؟ اگرچہ نبی علیہ السلام کا منہ قبلہ شریف کی طرف ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آگے سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے کہ مجھ سے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارے خشوع پوشیدہ ہے، اور جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پر نبی علیہ السلام نے قسم کر کے فرمایا کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، حالانکہ نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے۔
تو جو لوگ سرکار کے پیچھے ہیں اگر ان کے دل کی بات نبی سے پوشیدہ نہیں ہے تو جو نبی کا سامنے ہے اس کی بات نبی سے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ صرف ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے عیب نکال کر ہی اپنا دھندا چلانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے قسم کر کے فرمایا کہ مجھ سے تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔